بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرے انتہائی محترم شخصیت سید حبیب اللہ شاہ صاحب جموں کشمیر سے بار بار اصرار فرماتے ہیں کہ میں کچھ اعلان غدیر پر بھی بات کروں اور اعلان ولایت پر بھی۔ تو میں شاہ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور بحر بے کنار ہے، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم اس کے پورے علمی قوائف کو مکمل بیان کریں۔ اس پر تو بھی الحمدللہ تعالیٰ میری کتاب آ رہی ہے، تاہم میں مختصر وقت کے اندر یہ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے صاحب عظمت رسول وہ چیز پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے وہ چیز نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا۔ یہ بڑا معروف سا ترجمہ ہے، عام سٹیجوں پر لوگ کرتے ہیں، لیکن آج اس میں ایک راز کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ یہ یوں نہیں، یہ یہاں نہیں۔ بھئی دیکھیے، بہت سارے مفسر علماء کے نزدیک یہ آیت کریمہ آخری آیت ہے، اور قرآن کریم نے قاعدہ دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب جب بھی کوئی چیز آپ پر نازل ہو تو فوراً اس کا انگ انگ بیان کر دو، اس کا حرف حرف بیان کر دو، کسی چیز کو بھی پس منظر میں نہیں رکھنا، بلغ پہنچا دو۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، جو کچھ بھی نازل ہوا، یہ ما جو ہے لفظ یہ عموم کے لیے وضع ہوا ہے، کوئی ایک حقیقت بھی چھپا کر نہ رکھو۔ آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی عظمت کے ساتھ ہر آیت کو، ہر حرف کو پوری قوت کے ساتھ کردار، سیرت کی حرمت اور عظمت یقین سے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب سارا قرآن پیچھے بیان کیا جا چکا تھا تو اب نئے سرے سے اس آیت کے اترنے کا مقصد بظاہر تو نظر نہیں آتا۔ اہل علم کا یہی اعتراض ہے کہ نہیں، اس سے مراد شریعت ہے۔ بھئی شریعت بیان ہو چکی ہے، شریعت بیان ہو چکی ہے، اب اس کا جو شریعت کے بیان کے بعد جو ہے یہ آیت کریمہ شریعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شریعت کی حفاظت کے لیے ہے اور دائمی حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس کا ٹائٹل جو ہے یہ نصاً اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ حبیب جس وقت آپ نے وہ چیز پہنچا دی جو راز الست کے اندر ساتھ ساتھ آپ کی سینہ اقدس میں ہم نے اس کو بطور امانت رکھا تھا، اب اس کے افشا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ نے وہ راز بتا دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا اس بات کا ضامن ہے کہ پھر آپ کا دین قیامت تک محفوظ کر دیا جائے گا، آپ کی شریعت محفوظ کر دی جائے گی۔ یعصمو کا جو ہے مفعول جو ہے وہ ضمیر ہے، اور حضور کی ذات اس سے مراد ہے، تو گویا حضور کی ذات ہی دین ہے، ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی دین ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے لوگوں سے، کائنات کے پورے باسیوں سے اس کی حفاظت کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ مفسرین نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے کہ جناب والا اس سے مراد حضور پہرے دار رکھتے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں، تو یار یہ وقتی چیزیں تھیں، یہ دائمی حکم ہے، اور اسلوب کلام الہی کے اندر، خود نظم نص کے اندر بھی اور مقتضائے نظم نص کے اندر بھی، سباق و سیاق اور ربط کلام کے تقدس بھی یہی حقیقت ظاہر ہو رہی ہے کہ کوئی خاص اعلان تھا، کوئی خاص وحی تھی، کوئی خاص عنوان تھا جس حوالے سے اتنا اہتمام کیا گیا کہ تمام اصحابہ کو روک دیا گیا اور ممبر بچھایا گیا۔ ممبر بچھانے کے بعد جناب والا اہتمام کر کے سب کو خاموش کر دیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کو بیان فرمایا، یعنی مقدمے کے طور پر، یعنی اعلان غدیر کے مقدمے کے طور پر جو چیز سب سے پہلے بیان فرمائی، وہ اپنا تشخص بیان فرمایا۔ قال الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم میں سے سب سے زیادہ تمہارے مالوں کا، تمہاری جانوں کا زیادہ قریب نہیں ہوں، مالک نہیں ہوں؟
تو راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ آپ ہمارے مالک ہیں۔ یہ بات بڑی نفیس اور باریک ہے ناظرین محترم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نبوی اعتماد پیش کیا تاکہ اطمینان کے لیے ایک حوالہ سامنے ہو، میرے اعلان کو فرط جذبات کی نظر نہ کیا جائے، بلکہ یہ تشریعی حکم ہے اور مشیت الہی کے اہتمام سے ہے۔ خدائے ذوالجلال نے جس راز کو سینہ رسالت میں محفوظ رکھا تھا، اس راز کے افشا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس راز کی حرمت کو بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس راز کی طاقت کو بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس راز کی حمیت کو بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اس راز کے پردے میں کیا حقیقتیں پنہاں ہیں ان حقیقتوں کو بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کا اعتماد پیش کیا۔ مجھے یقین یہ کرتے ہو کہ میں اولا ہوں تم سے، میں تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، مالک ہوں تمہارا۔ اللہ اکبر۔ قال، پھر کہا الست انا اولا بکم من امہاتکم، میری ذات کو اپنی ماؤں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہو، ان سے بھی، ان کی بھی جانوں کا مالک ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ قال الست اولا بکم من آبائکم، کیا تم مجھے اپنی باپوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر سمجھتے ہو، مالک سمجھتے ہو؟ قالوا قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال الست اولا بکم الست 3 مرتبہ یہ کہا۔ قلنا ولا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں آقا، آپ ہمارے بھی مالک ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی مالک ہیں، ہماری ہر چیز کے مالک آپ ہیں، ہم تو صرف آپ کے عاجز غلام ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے، آپ جو فرمانا چاہتے ہیں وہ فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا بازو پکڑ کر یوں لہرا کر کہا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ یہاں بھی ایک لطیف سا پیرایا ہے، پہلے نبوت کا اعتماد دلایا اور پھر اپنی نبوی ولایت کو بطور حوالہ پیش کیا۔ کتنی بڑی طاقت ہے ولایت علی کی، کہ اس کی طاقت کے اندر خیال آرائی یا جذبات کا تسلسل نہیں ہے، اس کے پیچھے نبوت کی ولایت کی طاقت ہے، نبی کی نبوت کی حرمت کی طاقت ہے، اور وہ بطور حوالہ ہے۔ یہ بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں، وہ بطور حوالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی شخص ولایت علی کا انکار کرتا ہے تو وہ نبوت کا انکار کرتا ہے، ولایت نبوت کا انکار کرتا ہے، اور حرمت دین کا انکار کرتا ہے، قرآن عظیم کا انکار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملا اعظم کے دین کی تراش خراش اور ہے، یہ حجرہ ساز ہے، اور مولا کے دین کا تقدس کچھ اور ہے۔ اس لیے پھر فرمایا فَإِنَّ عَلِيًّا بَعْدِي مولا، میرے بعد جو ہے اس امت کا مولا علی ہے۔ یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور حدیث کی 41 کتابوں کا یہ حوالہ ہے۔ اب وقت نہیں میں ہر سطر کا حوالہ پیش کرتا۔ فَإِنَّ عَلِيًّا بَعْدِي مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِمَنْ وَالَاهُ، یا اللہ اب میری دعا ہے جو علی کی ولایت کو قبول کرتا ہے، اس کے زیر نگی چلتا ہے، اے اللہ تو اس پر رحمت فرما، تو اس سے محبت فرما، تو اپنی ولایت کے نور کا فیضان اس پر جاری فرما۔ وعاد من عاداہ، جو علی کے مد مقابل آتا ہے اور علی سے جھگڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اللہ تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ یہ فقال عمر بن الخطاب ہنیئا لک یبن علی ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مومن۔ حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے جھوم کر کہا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، خوشخبری ہو، اے ابن ابی طالب علی، آپ آج کے بعد ساری کائنات کے ہر صاحب ایمان کے مولا ہو۔ تو آج بھی علی کو مولا وہی مانتا ہے جو صاحب ایمان ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں وہ ولایت علی کا قائل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ ولایت علی کا قائل نہیں ہے، جو وہ ولایت علی کا قائل جو نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کے وہی نصی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ ہنیئا لک،
یا بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، یہ کیا کلمات ہیں؟ یہ کلمات فرط مسرت کے کلمات ہیں، خوشیوں کی انتہا کے کلمات ہیں، اور ذوق، جس طرح کسی صاحب ایمان کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت آتی ہے تو وہ فرط ذوق سے بھر جاتا ہے، جھوم کر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جب مولا علی کی ولایت کا اعلان یوم غدیر ہوا تو جو صاحب ایمان تھا وہ بول اٹھا، ہنیئا لک، ہنیئا لک، یعنی اس بات کی تصدیق کر دی گئی اس روایت کے اندر کہ صاحب ایمان وہی ہے جو ولایت علی کو تسلیم کرتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، پھر خیمہ لگایا گیا، پھر تمام اصحاب رسول علیہم الرضوان نے مبارکیں دی۔ جس وقت اعلان کیا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک ان کے سر پر رکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہماری طریقت کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت کوئی شخص تزکیے تصفیے سے گزر کر زہد اور ریاضت کی منزلیں عبور کر کے آگے جاتا ہے تو اس کا وہ شیخ طریقت جو ہے اس کے سر پر اپنی ٹوپی یا اپنا رومال بطور شفقت، بطور محبت یہ پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اب صاحب ارشاد ہو گیا ہے، اب یہ صاحب ارشاد ہو گیا ہے، طریقت کا کام آگے کر سکتا ہے، مرید کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اہل طریقت کا یہ شروع سے ہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور یہ اس سنت کاملہ کے کو سامنے رکھ کر کی جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد جس ذات والا صفات پر نبوی اعتماد کیا ہے وہ جناب مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اب آئیے اس پر عید منانا کیسا ہے، خوشی منانا کیسا ہے؟ اس پر خوشی منانا ایمان کی گواہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی، اور تمام صحابہ نے منائی، خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب آئیے، ولایت علی سے خوش وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت کی حرمت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے ولایت علی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا سلسلہ ہے۔ آج بھی ایمان والے ہی ولایت علی کے اس دن کی یاد مناتے ہیں جس دن یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، تو اسے عید غدیر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور بڑے چڑ جاتے ہیں مولوی بیچارے، ذہنی پست ہیں نا، اور ذہنی عیاش بھی ہیں، جو چیز ان کے منشا میں آئے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے، اور جو چیز منشا میں نہ آئے خواہ وہ قرآن کی آیت ہے تو اسے نہیں مانا۔ مجھے بتائیے، خود اس کلام الہی کے مقتضا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی خوشی اسی میں ہے، اے رسول اپنی نبوت کے بعد ولایت علی کا اعلان کر دو۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کائنات کا کوئی شخص، کوئی بدبخت، کہ اللہ نے ناراض ہو کر یہ اعلان کا حکم دیا؟ نہیں، اللہ نے اپنی الوہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا ولایت علی کے دن پر خوشیوں کا اظہار کرنا خدائے ذوالجلال کی سنت ہے، اور پھر اس خوشی کو فرط جذبات میں بیان کرنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اصحاب رسول علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ جو سنت اس تصور میں آئے وہ تو کم از کم واجب کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا خوش، رسول خوش، ہاں نہیں خوش، یا ابلیس خوش نہیں، یا مولوی خوش نہیں ہے، یا ملا خوش نہیں ہے، جس کا تعلق عمومی دین سے ہے۔ نبوی دین والا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب بھی یوم غدیر آتا ہے، یہ موسمی مینڈکوں کی طرح مولوی بے موسمہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عید غدیر کیوں آئی ہے جی، یہ کہاں لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ بے شرمو، جب آپ اپنے کے لیے اپنی عیدوں پر کرتے ہو اظہار تو اس وقت حوالے دیتے ہو۔ مثلا ہم بریلوی ہیں تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات کو رونق بخشی گئی، اور ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کہتا ہے کہ جس وقت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، جب بھی تم پر اللہ کا فضل اور احسان ہو، اس کی رحمت ہو،
تو تم پر واجب ہے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں ہم مناتے ہیں الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ، نعت خوانی ہوتی ہے، وعظ نصیحت ہوتی ہے، علماء بولتے ہیں سبحان اللہ، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں فرط جذبات کا اظہار کرتے ہیں نا جی۔ تو جس دن نبوت کا بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تاریخ انسانیت کا ایک پورا ایک تسلسل رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے اپنا تبلیغی دور ختم کر کے واپس تشریف لے جاتے دنیا سے، تو اس وقت بعد میں ان کی امتیں بگڑ جایا کرتی تھیں، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر بگاڑ کر دیتی تھیں، اپنے رویوں کے اندر بگاڑ کر دیتی تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی کا اہتمام کر کے اس قوم میں بھیجتے، یا تو اسی شریعت کو از سر نو دوبارہ وہ بیان کرتے یا نئی شریعت لے کر آتے تاکہ قومیں بگڑے نہیں ہیں۔ تو اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو اہتمام قدرت ہے نبوت کی حرمتوں کو تسلسل پذیر رکھنے کے لیے، نبوی پیغام اور شریعت کو تازہ دم رکھنے کے لیے، باوقار رکھنے کے لیے، تو پھر یہ نبوت کا تو ٹائٹل مناسب ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد۔ ظاہر ہے پھر کسی ٹائٹل پر اس نبوت کی حفاظت تو کرنی تھی، جس نے اس شریعت کو تازہ رکھنا تھا، جس نے اس شریعت کو قائم رکھنا تھا، جس نے اس دین کی بقا کو دائمی عظمت بخشنی تھی، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ نے نبی کی زبان سے ولایت علی کا اعلان فرمایا اس لیے کہ تاکہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ یہ اعلان ولایت نبی حفاظت دین کی ضمانت ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ 24-25 گھنٹے میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اعلان ولایت جو ہے حفاظت دین ہے، اور قرآن کریم کی نص کے اندر موجود ہے کہ آپ کا تو حبیب آخری وقت آ گیا ہے، اب آپ کی ذات سے جو وابستہ حقیقتیں ہیں ان کو اگر کوئی حقیقت زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اعلان فرمانے پر اپنا اعلان فرمایا، اور پھر بار بار خطبے دیے، انی تارکم فیکم الثقلین، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عطرت پاک، اور قرآن کے اندر اور میری عطرت کے اندر ہی ہدایت ہے۔ جب تک تم ان سے جڑے رہو گے ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، اور ان سے الگ ہو جاؤ گے تو پھر ہدایت سے خالی رہو گے، نجات سے بے بہرہ رہو گے۔ تو لہٰذا یہ تو امت کی نجات کا اعلان ہے، امت کی بھلائی کا اعلان ہے، دین کی حفاظت کا اعلان ہے، بقائے دین کا نام ہے اعلان ہے۔ اس پر خوشی فطرت ہے، ہر صاحب فطرت اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جس طرح حضرت عمر نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور دیگر صحابہ نے، امہات المومنین نے کیا۔ تو جن کے اندر فطرت ہی نہیں ہے وہ ہیں ہی خبیث الفطرت، ان کو اس عید سے چڑ ہے، اس لیے وہ حوالے مانگتے ہیں۔ او بے شرمو، کبھی قرآن پڑھا کرو۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ کی قوم پر، علیہ السلام کی قوم پر اگر پکوان اترے، پکا پکایا کھانا آئے، تو پھر اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ او بھائی روٹی آئے، بٹیرے آئیں، تو وہ دن عید ہے اس قوم کے لیے، اس نبی کے لیے۔ تو جس قوم کو ولایت کے نور سے نوازا جائے اور اس ولایت کا سرچشمہ مولا علی کو قرار دیا جائے، اس سے بھی بڑی کوئی عید ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بڑی عیدوں سے بڑی عید ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہت بڑی عید ہے، پھر اس کے بعد یہ جو اہتمام قدرت ہے یہ بڑی عید ہے۔ باقی عیدوں کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے۔ ہم جس وقت رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو اعمال کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری اس مشقت پر اپنی خوشی کا اظہار فرما کے ہمیں ہماری مغفرت فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں، ہم پر رحمت فرماتے ہیں، اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بڑی عید پر، بقرعید پر ایک عرس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہم اس عرس کے اندر اپنی شرکت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں وغیرہ۔ تو وہ ہیں ثواب کی عظمت میں عیدیں، اور یہ ہیں ایمان کی عظمت میں عیدیں۔ عید میلاد النبی کے ساتھ ایمان وابستہ نہ ہو تو بھی ایمان نہیں ہے، اور عید غدیر کے ساتھ بھی ایمان وابستہ نہ ہو تو بھی عید نہیں ہے، چونکہ نظم نص یہ کہہ رہا ہے
اصبحت اليوم ولی کل مومن، یہ حضرت عمر کے کلمات طیبات ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے کلمات طیبات، یہ دیگر صحابہ کرام کے فرط جذبات اور احساسات انشاءاللہ آپ کو میں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ ایک وسیع ترین عنوان ہے، تو لہٰذا یہ بڑی عید ہے، اور اس میں صرف صاحبان ایمان کے لیے عید ہے۔ جو بے ایمان ہے وہ اس عید کے قریب نہیں آتا اور نہ اسے آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔